منور بٹ صاحب، یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان والا انسیڈنٹ ہوا، اور یہ اس حوالے سے پہلے فضل الرحمان صاحب اپنی گفتگو بھی کر چکے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ مجھے تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ آپ دیکھیے گا جب یہ پروب ہوں گے تو ان کے تانے بانے بھارت کے ساتھ مل رہے ہوں گے اور افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہوں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا انفارچونیٹ معاملہ ہے. اس میں ہمارے جوانوں کی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، اور یہ وہ جس طریقے سے دہشت گردوں کے گروپ نے آ کے حملہ کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے یہ ساری واردات کی ہے، تو یہ اگر ہماری فورسز اگر جاگ نہ رہی ہوتی تو یہ بہت زیادہ نقصان ہونا تھا. یہ تو نقصان میں انہوں نے کمی کروائی ہے تو وہ مزاحمت کے ذریعے کی ہے، اور جو حملہ آور تھے ان کو گرا کے تو پھر یہ معاملہ ہو سکا. تو یہ بڑا انفارچونیٹ معاملہ ہے. ریاست نے جو اپنی جو اسٹریٹجی اپنائی ہے، یہ مجھے کہتے ہوئے یہ کوئی نہیں کہ یہ اس اسٹریٹجی کو لے کے ہی اب آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ نے دہشت گرد وہ کوئی پسندیدہ نہیں، وہ جو بھی ہے وہ اس کا کسی بھی گروپ سے تعلق ہے، وہ ریاست کے خلاف ہے، وہ کسی شخصیت کے خلاف نہیں ہے. تو ریاست کے خلاف جو بھی بندہ، جو بھی گروپ اسلحہ اٹھا کے آ رہا، حملہ آور ہو رہا، تو اس کے ساتھ دشمن والا سلوک ہونا چاہیے جس طرح کے دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے، اسی لیے یہ مزاحمت بھی بڑھی ہے اور حملے بھی بڑھے ہیں. اگر ریاست کی پالیسی پہلے جیسی ہوتی تو شاید یہ آج بھی وزیرستان اور دوسرے علاقوں میں ان کے وہ دندناتے پھرتے اور اپنی اجارہ داری بنا کے بیٹھے ہوتے اور ریاست کے اندر ریاست قائم کر کے بیٹھے ہوتے. یہ والا معاملہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس حوالے سے درست نشاندہی کی تھی، اور یہ اس کے اوپر جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے بڑا ٹھیک رسپونڈ کیا. اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی اس طرح ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اب یہ اس معاملے کے اوپر وہ طے تک جائیں گے، اور جو بھی گروپ ان کے پیچھے ہے ان کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے گی اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے.